بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دنیا میں مختلف طرح کے نظریات اور افکار کے حامل لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ انہی نظریات اور افکار کے اندر جو ایک نظریہ ہے خدا کے وجود کا، جو لوگ انکار کرتے ہیں، اور وہ اس بنیاد پہ انکار کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے دنیا میں یا نہیں کرتا، کہ ایک چیز ہے جو نظر ہی نہیں آ رہی اور ایک اندیکھے معبود کی لوگ عبادت کرتے ہیں، تو ان کے نزدیک یہ ایک بہت مضحکہ خیز ہے۔ اگرچہ اس پر بہت ساری دلیلیں وہ متقدمین علماء بھی دے چکے ہیں اور مختلف طرح کے آپ اس کے ویلاگز بھی دیکھتے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خود قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کس کس طرح انسانوں کو متوجہ کیا ہے۔ حالانکہ خدا کی ذات کو اگر کوئی نہ مانے تو اس کے اوپر تو کوئی فرق پڑے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یا خدا کی ذات کو تو کوئی فرق پڑنے والا ہے ہی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ انسانیت کے اندر ایک ایسا طبقہ ہے اور دنیا چونکہ ایک آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے، تو اسی آزمائش کے تحت جو دنیا کا نظم و نسق چل رہا ہے، اس نظم و نسق چلانے میں جو قوت کار فرما ہے، جو سپر نیچرل ایجنسی جس کو خدا وحدہ لا شریک کہتے ہیں مسلمان، وہ ذات ہمیں اس وجہ سے ہی نظر نہیں آ رہی چونکہ دنیا کو ایک آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھ کر کسی چیز کا فیصلہ کیا جاتا کہ ہاں یار اب خدا کی ذات ہے، تو پھر تو آزمائش رہتی نہیں، اور اس آزمائش کے اندر کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو صحیح اور سچے راستے پر ہوں گے، اور صحیح اور سچا راستہ قرآن کریم کا ہے۔ اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ جو خود ایک اتنا بڑا دنیا والوں کے لیے معجزہ ہے کہ قرآن کریم کا آپ پوری دنیا سے کوئی بھی نسخہ کہیں سے بھی اٹھا لیں، کسی بھی حافظ کو دنیا کے کسی بھی کونے سے بلا لیں اور اس کو پڑھوانا شروع کریں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کسی ایک نسخے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ سب سے پہلا مقدمہ کہ قرآن کریم جو کتاب ہے، وہ کتاب خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی خدا ہے اور کوئی اللہ ہے، جس نے کہ یہ پیشن گوئی کی کہ میں اس کتاب کی حفاظت کروں گا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ جو ذکر ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ ہم نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو وہ ذات کون سی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے، جو اس کتاب مبین کی اس طرح حفاظت کر رہی ہے کہ آپ کو ایک چھوٹا بچہ بھی حافظ قرآن مل جاتا ہے، ایک بڑی عمر کا بوڑھا جو کہ سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے، لیکن ایسے دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں جو حافظ قرآن ہیں، وہ دنیا کی ہر بات بھول جاتے ہیں لیکن پورا قرآن ان کو حفظ ہے۔ قرآن کا ایک کھلا معجزہ ہے اور خدا کے ہونے کی ایک دلیل ہے کہ یہ خدا وہی خدا ہے جس نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ آپ دنیا کی جتنی بھی الہامی کتابیں، آسمانی کتابیں ہیں، آپ اس کے اندر یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ کوئی دو کتاب ایک جیسی ہوں۔ بائبل کے دنیا کے اندر کئی ہزار نسخے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ڈاکٹر جو ہے نا وہ ذاکر نائک صاحب تشریف لائے تھے پاکستان، تو ایک وہ مناظرہ میں ان کا دیکھ رہا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ 200 نسخے بائبل کے میری لائبریری کے اندر ہے، کوئی 2 نسخے بھی سیم نہیں ہے۔ تو چونکہ ان کتابوں کی ذمہ داری اس خالق اور مالک نے نہیں لی، تو وہ دیکھیں ثابت شدہ ہی نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے کہ اس کی ہم حفاظت کریں گے، تو اس کی حفاظت کا ایسا نظم و نسق چلا ہے، خدا کی طرف سے ایک غیبی حفاظت چلی ہے۔ تو یہ غیبی حفاظت بتاتی ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جو دعویٰ کر بھی رہی ہے اور اس دعوے کو پورا بھی کر رہی ہے۔ تو پہلی دلیل تو خود قرآن کریم ہے، اور یہ آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا ایک دعویٰ کیا ہے، اور وہ دعویٰ کیا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو کان لگا کر سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ اللہ کے جتنے بھی غیر کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب کے سب جمع ہو جائیں، اگرچہ ساری کی ساری سائنس اور ٹیکنالوجی اور ساری کی ساری انسانی ذہانت وہ سب کچھ جمع ہو جائے، لیکن جو مکھی
پیدا کیے ایک بڑی حقیر چیز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو چیلنج کیا ہے. انسان جیسا انسان بنا دو، یہ اللہ نے چیلنج نہیں کیا. حالانکہ انسان کے لیے تو اللہ نے استعمال فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے تو انسان کو ایک بہت بہترین نمونے، بہترین سانچے کے ساتھ پیدا کیا. ایک بہترین مخلوق کا چیلنج نہیں کیا، بلکہ اللہ نے چیلنج جو انسانیت کو کیا ہے وہ ایک حقیر مکھی سے کیا ہے، کہ جن پراپرٹیز کے ساتھ وہ مکھی ہوتی ہے اور جس حجم کے ساتھ وہ مکھی ہوتی ہے اور جس اجزاء تعمیریہ سے اس کو تعمیر کیا جاتا ہے، بالکل سیم ٹو سیم ایز اٹ از ایسی مکھی اسی صفات اور پراپرٹیز کے ساتھ پوری انسانیت مل جائے اور پیدا کر کے دکھائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلا چیلنج انسانیت کو دیا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ذات ہے جو براہ راست چیلنج کرتی ہے انسانیت کو، للکارتی ہے کہ ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دو تو میں مان جاؤں. تو پھر وہ ایک کوئی چھپی ہوئی ذات ہے نا جو یہ سارے چیلنجز کر رہی ہے، اور انسان اس کے چیلنج کے آگے بڑا عاجز ہے. اب آ جاتے ہیں ایک اور تیسری دلیل کے اوپر. ایک تیسرا دعویٰ جو ببانگ دہل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ کے اندر یہ کیا ہے کہ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب آدمی کی جان نکل رہی ہوتی ہے اور جان کنی کے وقت جب ہم روح کو کھینچتے ہیں تو وہ روح جب آ کے حلق میں اٹک جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم موجود ہوتے ہو اور اس کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس آدمی سے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس وقت. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو بتاؤ آج تک تو تم خدا کی ذات کا انکار کرتے آئے تھے نا کہ خدا کوئی ذات نہیں ہے اور گاڈ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، تو اب میں اس کی جان کھینچ رہا ہوں. تو فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو اگر تم اس سے پہلے کسی کے جو ہے نا زیر دست نہیں تھے تو ترجعونها إن كنتم صادقین، تو اب جو روح میں نکال رہا ہوں نا اس کی، تم ایسا کرو اگر تم اتنے ہی خدائی کے دعوے دار ہو اور تم اسی بات کے دعوے دار ہو کہ کوئی سپر نیچرل ایجنسی اس کائنات کے اندر فرما روا نہیں ہے، تو پھر ذرا یہ جو روح میں نکال رہا ہوں اس کو واپس لوٹا کر دکھا دو. یہ اللہ نے کیسا ببانگ دخل چیلنج کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اس کائنات کا جتنا نظم و نسق چل رہا ہے اور انسان کے جسم کے اندر جتنے آرگنز کام کر رہے ہیں اور جتنے جو ہے نا وہ ذرات اور خلیے کام کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے انسانیت کو. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ہم ان قریب تم کو اپنی نشانیاں دکھا دیں گے، تمہاری اپنی جانوں کے اندر بھی، اس آفاق عالم کے اندر بھی تمہیں پتہ چل جائے گا اور تم جان جاؤ گے اگر تم اہل بصیرت ہوئے اور تم نے ضد اور عناد سے کام نہیں لیا کہ بھائی یہ حق بات ہے کہ اللہ کی ذات تو ایگزسٹ کرتی ہے، گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے. آپ کو میں اس کے اندر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، باقی بڑی بڑی مثالیں تو آپ سرچ کر کے کوئی آرٹیکل پڑھیں. ایک بہت چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں. جیسے اللہ نے مکھی کی ایک چھوٹی سی مثال دی ہے نا کہ انسان کی جسم کے اندر جو فلیکسیبلٹی ہے، یہ فلیکسیبلٹی آپ کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان بلائیں، پوری دنیا کی مشینری لگ جائے اور روبوٹ بنائے، اور جو فلیکسیبلٹی اللہ نے انسان کے جسم کے اندر رکھی ہے، جو ہڈیوں میں رکھی ہے اور جو ہمارے جسم کے اندر جو اعضاء پیوست کیے ہوئے ہیں، جو فٹ کیے ہوئے ہیں، ان کے اندر جو فلیکسیبلٹی رکھی ہوئی ہے، اس طرح کی فلیکسیبلٹی کوئی بنا کے دکھا دے تو میں مان جاؤں. مثال کے طور پہ یہ میری کلائی ہے، اب اس کلائی کو آپ کسی بھی اینگل پہ گھما سکتے ہیں. یہ جو فلیکسیبلٹی ہے اس کلائی کے اندر، تو یہ فلیکسیبلٹی دنیا نہیں ڈال سکتی. یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ کسی بڑی بہترین اور کارساز ذات ہے، اور جو بڑے خالق ہے اور تخلیق کار ہے جس نے یہ بنایا اس جیسا. مثال کے طور پہ یہ کلائی یا کوئی جوڑ اگر کہیں سے بریک ہو جائے تو اس بریک ہونے کے بعد جب اس کے اندر راڈ ڈلتے ہیں یا اس کا جب ہم جو ہے نا وہ آپریشن کراتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کے اندر وہ فلیکسیبلٹی باقی نہیں رہتی. وہ بنانا تو دور کی بات ہے، وہ بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، جو رب نے اس کے اندر فلیکسیبلٹی رکھی ہے نا. آپ ایسا کرو کہ اگر کسی کی کلائی ٹوٹ جائے، خدا نہ خواستہ کسی کے کوئی جوڑ سرک جائے، ٹوٹ جائے، ڈیمیج ہو جائے، اس کے اندر آپریشن کر کے وہی فلیکسیبلٹی لے کے آ جاؤ، یہ بھی ناممکن ہے ابھی تک. پھر اس کے علاوہ جو ہمارے اندر آرگنس لگے ہوئے ہیں، یہ دل لگا ہوا ہے، صحیح ہے، اور پھر پھیپڑے لگے ہوئے ہیں، یہ پسلیاں لگی ہوئی ہیں، معدہ لگا ہوا ہے، آنتیں لگی ہوئی ہیں.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ اندر کا ایک نظام چیک کرو ذرا کہ ہم یوں لیٹ جاتے ہیں، یوں لیٹ جاتے ہیں، یوں بیٹھ جاتے ہیں، یوں کھڑے ہو جاتے ہیں، الٹے لیٹ جاتے ہیں، کیسی کیسی لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دل جو یہاں پہ لگا ہوا ہے نا وہ نکل کے جو ہے نا باہر گر جائے. آپ یوں ہو گئے تو وہ جو اندر کی جو اعضاء لگے ہوئے ہیں پیوست کیے ہیں اس کے اندر بھی ایسی فلیکسیبلٹی ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ موو کرتے ہیں، ورنہ تو معدہ کہیں اور جا کے پڑا ہوا ہوگا، جگر کہیں اور پڑا ہوا ہوگا، اور آپ کو ایک مخصوص اینگل کے علاوہ کہ بھائی آپ یوں نہیں کر سکتے، یوں نہیں کر سکتے. اب آپ ایک مثال لے لیں اس کی کہ اگر یہی انسان جب کوئی روبوٹ بناتا ہے یا انسان جب کوئی تخلیق کرتا ہے تو وہ ایسا کوئی شاہکار تخلیق کر سکتا ہے کہ جس کے اندر یہ صرف فلیکسیبلٹی کے اعتبار سے اتنی صفات ہوں. باقی سب چیزیں تو چھوڑ دیں، وہ جو جین کوڈ ہے اور اس کے اوپر جو سائنس ہے وہ تو ایک بڑی شاہکار بات ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایسا تو انسان تخلیق نہیں کر سکتا، پھر انسان کس بلبوتے پہ کہتا ہے کہ خدا ایگزسٹ نہیں کرتا. اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجرام فلکی اور سماوات کے اندر جو مثالیں رکھی ہیں اس کی تو بھائی آپ چھوڑ ہی دیں، اس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے. جس ملکی وے کہکشاں کے اندر اس وقت ہم موجود ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، اس ملکی وے کہکشاں کا جو قطر ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ 1000 نوری سال پر محیط ہے. 1000 نوری سال کا مطلب یہ ہے کہ لائٹ جو ہے نا وہ ٹریول کرتی ہے 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کے اعتبار سے. تو اگر 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کے اعتبار سے لائٹ سفر کرے 1000 سال تک تو وہ کئی کھربوں کے اندر بات چلی جائے گی. کھربوں کلومیٹر بن جائیں گے، یہ اربوں بھی نہیں کھربوں کلومیٹر بن جاتے ہیں. یہ غالباً کچھ 94.6 بلین کچھ اس طرح بن جاتا ہے فگر. تو یہ 90 کھرب لگا لیں، 90 کھرب سال کوئی کیا ڈسٹینس ہے. اتنا بڑا اس کا سرکمفرنس ہے، اتنا بڑا اس کا قطر ہے ملکی وے کا. اور اس ملکی وے کے اندر ہمارا یہ پورا سولر سسٹم، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بڑے میدان کے اندر ایک گیند. اتنا بڑا یہ ملکی وے سسٹم ہے جو کہکشاں ہے ہماری ملکی وے. اب اس کے اندر جتنے بھی ستارے اور سیارے ہیں یہ سارے جو ہے نا وہ ساکن حالت میں نہیں ہیں بلکہ ریوالو کر رہے ہیں. جیسے یہ پورا سولر سسٹم ہمارا سورج کے گرد گھوم رہا ہے، اور زمین کی جو گردش ہے وہ کتنی زیادہ ہے، 28,000 کلومیٹر پتہ نہیں پر سیکنڈ یا کچھ حساب سے ہے. تو یہ بات تو طے ہے کہ زمین جو ہے نا وہ گردش کر رہی ہے، اور زمین کے ارد گرد جتنے اجرام سماوی اور فلکی ہیں وہ بھی گردش کے اندر ہیں. اور زمین کی جو گردش ہے وہ 2 طرح سے ہے، وہ یوں ریوالو بھی کر رہی ہے اور یوں آگے بھی جا رہی ہے، یوں بھی گھوم رہی ہے اور یوں بھی چل رہی ہے. یہ سائنس نے آج ثابت کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم تو نہیں گھوم رہے. اور پھر اس کے باوجود سب سے بڑی بات یہ کہ آپ ایک کمرے کے اندر ہوا کے اندر 4 گیندیں اچھال دیں، صرف 8-10 گیندیں پکڑ کے کسی ٹب کے اندر پکڑ کے اگر آپ اس کو اچھالتے ہیں، اور وہ تو ریوالو بھی نہیں کر رہی، حالانکہ وہ اچھلنے کے بعد جب وہ نیچے آئے گی تو کتنی بالیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گی. اور یہ کیسا ایک نظام کائنات ہے اور کتنا مربوط ہے. اس کا مربوط ہونا یہ بتاتا ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جس نے اپنے اپنے دائرے کار میں رہنے پہ ان کو مجبور کیا ہوا ہے. اور سورہ یاسین میں اللہ نے اس کو جو ہے نا وہ بتایا ہے باقاعدہ کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ سورج یہ اپنی مقرر کردہ حدود اور روٹ کے اوپر چلتا ہے جو اللہ نے اس کو بتایا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ غالب اور علم والے کی طرف سے طے کیا ہوا ایک اندازہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی ذات کو بتایا ہے. اور پھر دنیا کے اندر اربوں انسان ہیں جو خدا کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہیں بلا دیکھے. وہ اپنی دعاؤں میں اور اپنے آپ کو مصیبت سے چھڑانے میں جب وہ دعائیں کرتے ہیں اور وہ دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں تو ان کی دعاؤں کی قبولیت بھی ان کو بتاتی ہے کہ کوئی ایک ذات ہے چھپی ہوئی جو ہمیں اس مصیبت سے، جس مصیبت کے اندر دنیا کے سارے اسباب فیل ہو گئے تھے، لیکن ہم نے دعا کی اور دعا کے بعد ایسے معجزاتی اثرات پیدا ہوئے کہ ہم جو ہے نا اس سے آزاد ہو گئے، اس مشکل سے. اور یہ تجربہ روزانہ کی بنیاد پہ اربوں انسانوں کا ہے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بتایا ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کہ بھلا بتاؤ تو کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے اور اس سے تکلیف کو دور کرتا ہے
اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو یہ سارے کام کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جس کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہیں؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت کم ہی لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، بہت کم ہی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں چیزوں کو۔ بہرحال اتنے ظاہر اور بین ہدایات کے بعد اور فرامین کے بعد کوئی اگر اقرار نہ کرے تو پھر مجھے قرآن کریم کی وہ آیت یاد آتی ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اکثریت جو ہے نا وہ جہنم کے لیے ہی پیدا کی ہے۔ اکثریت انسانوں کی ایسی جو گمراہ رہے گی اور وہ جہنم کا ایندھن بنے گی۔ لہم، اور یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پیدا ہی بائی ڈیفالٹ اس لیے کیا ہے کہ جہنمی بنا کے پیدا کر دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پہ یہ ایک بات بتا رہا ہے، اور اس کی وجہ علت بھی آگے بتا رہا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کیونکہ ان کے دل تھے لیکن ان کے دل جو ہے نا وہ سمجھتے ہی نہیں تھے بات کو۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہے تو ان کی آنکھیں تو تھیں لیکن وہ دیکھتی نہیں تھی۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان تھے لیکن وہ سننے سے عاری تھے، حق بات سن نہیں سکتے تھے وہ۔ اولئک کالانعام، اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو مثل جانور کے، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے، کہ جس خالق نے اپنی نشانیوں کے ذریعے سے انسان کو اپنی طرف متوجہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے پوشیدہ ہے اور اپنی قدرتوں کے اعتبار سے وہ اللہ کی ذات سب کے سامنے جو ہے نا وہ کھلی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھ ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔